سید حسنین علی گیلانی صاحب مسئلہ وحدت الوجود پر ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے بھی بڑی گفتگو فرمائی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ واقف ہوں گے اس نام سے۔ ڈاکٹر اسرار احمد تنظیم اسلامی کے سربراہ تھے اور قرآن مجید کے درس کے حوالے سے انہوں نے پاکستان میں بڑا کام کیا۔ بہت ان کے خطابات جو ہے یوٹیوب پر بھی موجود ہیں۔ اچھی تحقیق رہی ان کی، بہت سے موضوعات پر ان کا نقطہ نظر جو ہے مجھے پسند بھی آیا، لیکن بہت سے نکات ایسے بھی میں نے دیکھے کہ جن سے میرا قطعی اختلاف ہے۔ ان میں سے ایک اختلاف اس مسئلے پر بھی ہے مسئلہ وحدت الوجود پر۔ ان کا یہ خیال ہے کہ ایک عام مسلمان کے لیے وحدت الوجود کا جو عقیدہ ہے وہ مختلف ہے، اور جو صوفیاء کے یہاں پر وحدت الوجود کا عقیدہ ہے وہ غیر شرعی ہے۔ ہاں، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود اس کا شریعت سے تعلق ہی نہیں ہے، اس کا طریقت سے تعلق ہے۔ تو عام راسخ العقیدہ مسلم کے لیے اس عقیدے کے کوئی معنی ہی نہیں ہے۔ سمجھ گئے؟ وحدت الوجود، وحدت الوجود، وحدت کہتے ہیں یونٹی کو۔ سمجھ گئے آپ؟ وحدت الوجود اس کا مطلب ہو گیا کہ کائنات کے سارے وجود اس وحدت میں ضم ہیں، اس کی ذات سے نکلے ہوئے ہیں۔ وحدت الوجود کا جو فلسفہ ہے اس کو انتہائی آسانی سے سمجھانے کے لیے میں یہ کہوں گا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے اسماء صفات کا نور ہے۔ یہ عقیدہ ان ولیوں کا قائم ہوتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ کے صفاتی اسماء کا فیض ہو۔ صفاتی، جب ان کے اندر صفاتی نور آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نور السماوات و ما فی الارض، کہ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اللہ کے مختلف صفات سے منسلک ہے۔ تو جب انسان میں وہ صفاتی نور آ جاتا ہے تو پھر مخلوقوں میں اس کو اللہ کی وہ صفاتی نور کی تجلیاں نظر آتی ہیں۔ ہر عورت کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحم کرنے کی صفت نظر آتی ہے جس کو ممتا کہتے ہیں۔ بھئی آپ کسی پر رحم کرتے ہیں، یہ آپ کی اپنی صفت تو نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو استعارن دی ہے نا۔ تو وہ جو ہے پوری دنیا میں دیکھتے ہیں ہر جگہ جہاں سے بھی سورہ رحمان کی صفت کا اظہار ہو رہا ہو تو وہ کہتے ہیں کہ یہ پہاڑوں میں بھی رب کی صورت ہے۔ ماں کے اندر دیکھتے ہیں کہ وہ ممتا ہے تو وہ نور کی وجہ سے وہ وہاں پر بھی ایک نور کا دیا چمکتا ہوا نظر آتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ماں کے اندر بھی رب دکھتا ہے۔ تو یہ مسئلہ وحدت الوجود صفاتی نور پر قائم ہے۔ صفاتی نور جا بجا موجود ہے، کائنات کو اللہ تعالیٰ نے صفاتی نور سے ہی بنایا ہے، لہٰذا وہ نور ہر جگہ نظر آئے گا جب آپ کے سینے میں صفاتی نور آ جائے گا تو۔ اور دوسرا مسئلہ ہے وحدت الشہود۔ وحدت الشہود جیسا کہ شہود سے لگ رہا ہے کہ یہ مشاہدے کی بات ہو رہی ہے، یہ عینی شاہد کی بات ہو رہی ہے۔ یہ وہ فلسفہ ہے کہ جو اس میں ذات اللہ کے نور سے متعلقہ ہے۔ جب تمہارے اندر اس میں ذات اللہ کا نور آئے گا اور تم آنکھ بند کر کے دیکھو گے کہ دنیا میں کہاں کہاں نور ہے تو ہر جگہ اندھیرا ہی اندھیرا نظر آئے گا۔
کیونکہ دنیا کو تو اللہ تعالیٰ نے صفاتی نور سے بنایا. ماں کے اندر جو ممتا ہے وہ بھی صفاتی نور سے ہے، باپ کے اندر جو شفقت ہے وہ بھی صفاتی نور سے ہے. غریبوں کی مدد کرنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، یتیموں کا خیال رکھنا، یہ تمام اللہ تعالیٰ کی صفات سے تعبیر ہیں. جبکہ اللہ کی جو ذات ہے، ذات قدیم ہے، اس کا نور تو اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبروں میں سے صرف نبی واحد، رسول واحد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی نبی کو ذاتی نور، ذاتی اسم اپنا اللہ نے عطا نہیں کیا. اور جب اس میں ذات اللہ کا نور آ جاتا ہے تو اس کے بعد وہ جو عرش الہی پر اللہ بیٹھا ہے، مشاہدے کے ذریعے پھر وحدت الشہود قائم ہوتا ہے وہاں عالم احدیت جا کے. یہ جو طبقہ ہے وہ اس میں ذات سے فیض یافتہ ولیوں کا طبقہ ہے. جن کو صفاتی فیض ہوتا ہے نور کا وہ وحدت الوجود والے ہیں، جن کو ذاتی فیض ہوتا ہے وہ وحدت الشہود والے ہیں. کیا آپ وحدت الوجود کے قائل ہیں؟ نہیں، میں اس بات کا تو قائل ہوں کہ وحدت الوجود ہوتا ہے اور صوفیہ اکرام کا ایسے تعلق ہے صفاتی نور کی وجہ سے، لیکن بذات خود میں وحدت الشہود والا ہوں، وحدت الوجود والا نہیں. سمجھ گئے آپ؟ بذات خود، یعنی اگر آپ پوچھیں کہ میرا تعلق کون سے طبقے سے ہے تو میں کہوں گا وحدت الشہود. اب جیسے مولانا روم ہیں، ان کا تعلق وحدت الوجود سے ہے. اب جس طرح وہ گانا ہے، وہ جو شاہ رخ خان نے گایا تھا، کم بخت کون سا ہے وہ، تجھ میں ہے رب دکھتا. اچھا، اب سجدے سر جھکتا ہے. اب یہ جو کہہ رہے ہیں، اچھا یہ کلام یقیناً کسی خاتون کے لیے تو نہیں لکھا گیا ہوگا، تو یہ مرشد کے لیے کلام لکھا ہوگا کسی نے، وہ بن گیا اس کا گانا. تو روحانیت میں تو ایسا ہوتا ہے، بہت سارے صوفیہ اکرام ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے مرشد کو خدا سمجھا ہے. وہ جو روحانی لوگوں میں، صوفیہ میں جو مرشد کو خدا کا درجہ دینے والے ہیں، وہ اسی گروپ کے قائل ہیں، وحدت الوجود کے، کہ ان کو مرشد کے اندر رب کا نور نظر آتا ہے تو وہ مرشد کو ہی اور سیدنا امام مہدی گوہر شاہی نے ہم کو اللہ تعالیٰ کے ذاتی نور سے متعارف فرمایا، لہٰذا آپ نے کبھی تصور شیخ بھی نہیں کرایا. سمجھے آپ؟ تصور شیخ بھی نہیں کرایا. تصور شیخ بھی اسی میں کرایا جاتا ہے، وحدت الوجود والوں میں، شہود والوں میں نہیں. تصور شیخ تو یہ مرشد کو سجدہ بھی کر دیتے ہیں، سجدہ تعظیمی شریعت میں جائز نہیں ہے لیکن طریقت میں جائز ہے سجدہ تعظیمی. لیکن ہمارا تعلق چونکہ وحدت الشہود سے ہے لہذا ہمارے خیالات مختلف ہیں. لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ وحدت الوجود والے غلط ہیں، غلط نہیں ہیں، وہ بھی صحیح ہیں. اب جیسے میں آپ کو ایک علامہ اقبال کا شعر سناتا ہوں، بمصطفیٰ برساں خویش را کہ دیں ہما اوست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولہ بیست. یہ وحدت الوجود ہی تو ہے، دیں ہما اوست. یہ جو ہما اوست ہے، یہ جو فلسفہ ہما اوست کا ہے، یہ وحدت الوجود ہے، اور از ہما اوست جو ہے یہ وحدت الشہود ہے. Bringing light, love, and peace in your life.